وہ ایک اللہ والے کی صحبت میں ایک صاحب طویل عرصے تک رہے، اصلاح کراتے رہے تو اب اجازت چاہی انہوں نے اپنے وطن جانے کی، تو ان کے وطن میں بھی ایک اللہ والے رہتے تھے۔ تو اس مصلح شیخ بزرگ نے کہہ دیا جب آپ جاؤ تو ان کو ملو اور میرا سلام کہو، اور ان سے واپسی پر لکھوا کے آؤ کہ آپ کی میری صحبت میں رہنے سے اصلاح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور اگر نہیں ہوئی تو اصلاح کی کمی کی وجہ کیا ہے، کون سی کمی رہ گئی، اصلاح نہ ہونے کی وجہ کیا ہے اور وہ کیا کمی ہے، وہ ذرا ان سے وہ لکھوا کے آئیں گے۔ خیر صاحب گئے، اس اپنے وطن کے اللہ والے کے پاس بھی کچھ عرصہ رہے، کچھ عرصہ رہنے کے بعد شیخ کا پیغام بھی دیا تھا، تو شیخ نے لکھ کر دے دیا کہ ان کی اصلاح میں ابھی تک کمی باقی ہے، اس لیے کہ یہ زیادہ بولتے ہیں۔ خط بند ہو کر کے آ گیا، اس نے اپنے شیخ کو دیا، انہوں نے خط کھولا تو بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو بولتا ہی نہیں ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی اصلاح ابھی تک نہیں ہوئی اس لیے کہ ان کو زیادہ بولنے کی عادت ہے۔ پوچھا بھائی وہ ان کے پاس کتنا وقت رہے؟ کہا اتنا وقت رہا۔ کہا کوئی مذاکرہ کوئی بات ہوئی آپ کی ان سے؟ کہا ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا تھا، ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے بات کی تھی اس شیخ نے، اور یہ کہا تھا کہ آپ نے شادی کی ہے یا نہیں، نکاح کیا ہے یا نہیں؟ تو میں نے جواب میں کہا میرے بچے بھی ہیں۔ بس اتنی بات ہوئی تھی۔ اب اس سوال کا جواب کہ آپ نے نکاح کیا ہے یا نہیں، یہ نہیں ہے کہ میرے بچے ہیں، اس کا صرف جواب ہے جی کیا ہے، بس۔ اس نے جو جواب میں کہا میرے بچے بھی ہیں، شیخ نے اندازہ کیا اس کو زیادہ بولنے کی عادت ہے۔ ضرورت جتنی بولنے کی تھی اس سے زائد کیوں بولے؟ زیادہ بولنے کی عادت ہے۔ ابھی زندہ ہیں، وہ ایک بڑے عالم ہیں، خود انہوں نے ہمیں بتایا، وہ بتایا کرتے ہیں ہمارے نانا جان حضرت قطب الارشاد مولانا محمد عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے
کہ ایک دفعہ ہم ان کے پاس بیٹھے تھے وہاں ان کی خانقاہ میں، تو وہاں قریب ریلوے لائن ہے 8-10 ایکڑ پر. تو پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ آمد و رفت کا انتظام جو ہے وہ ریل گاڑی کے ذریعے ہوتا تھا، لمبے لمبے سفر اسی سے ہوتے تھے. وہ لوگ گاڑیوں کا ٹائم بھی محفوظ رکھتے تھے کہ ہم کو کبھی جانا ہو تو کون سے وقت میں کون سی گاڑی جاتی ہے، اس کے مطابق اسٹیشن پر لوگ جاتے سفر کرتے تھے. تو ایک گاڑی گزری تو آواز ہوتی ہے اس کی، دور تک سنائی دیتی ہے. تو وہ بزرگ عالم کہتے ہیں کہ میں پاس بیٹھا تھا تو مجھ سے پوچھا بھائی کون سی گاڑی گزری ہے، کس گاڑی کا ٹائم ہے؟ کہتے میں جوان سا تھا تو میں نے ایسے غفلت میں جواب دے دیا، سائیں کو لنڈی شنڈی ہوگی. اس وقت ایک گاڑی چلتی تھی جو بہت سلو ہوتی تھی، اس کو لنڈی گاڑی کہتے تھے، یہ لنڈی ہے، کوئی لنڈی چنڈی ہوگی. تو حضرت نے فوراً گرفت فرمائی، فرمایا یہ تو مان لیا کہ لنڈی گاڑی کا نام ہے، شنڈی کا لفظ آپ نے کیوں بولا؟ اور پھر فرمایا 40 سال ہو گئے ہیں کوئی بے فائدہ لفظ اس منہ سے نہیں نکلا. یہ ہے مطلب من صمت نجا. کتنا یہ لوگ اپنی نگہداشت رکھتے تھے، کتنی نگرانی رکھتے تھے. کتنا احتیاط سے ان کا بولنا ہوتا تھا، زبان کا استعمال ہوتا تھا کہ حضرت کو وقت بھی یاد ہے 40 سال سے اس منہ سے بے فائدہ لفظ نہیں نکلا. آپ نے بول دیا، ابھی بول دیا. یعنی نہ صرف یہ کہ بے فائدہ لفظ بولا نہیں، بے فائدہ لفظ سننے پر بھی آپ کو تکلیف ہوئی. بے فائدہ بات کیوں گئی؟ اس لیے مشائخ نے لکھا ہے کئی اللہ والے ایسے گزرے ہیں دنیا میں 50 60 70 سال تک کرامن کاتبین میں گناہ لکھنے والا فرشتہ قلم لے کر بیٹھا رہا، ایک گناہ پکڑائی میں نہ آیا کہ وہ بیٹھ کر لکھتا. یوں اپنی نگرانی کرتے تھے لوگ، یوں اپنی اصلاح کرتے تھے.